اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کل جانوروں میں ہائپوتھرمیا کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس سچویشن میں جانور کا ٹیمپریچر بالکل ڈاؤن چلا جاتا ہے اور جانور زمین پر لیٹ جاتا ہے، خاص طور پر بکروں اور بکریوں میں اور ان کے بچوں میں۔ یہ مسئلہ سردیوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، گرمیوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت کم چانسز ہیں۔ سردیوں میں سردی کی وجہ سے اور یہ جو فاگ ارد گرد دھند اور یہ ونٹر سیزن ہے اور اتنی ہیوی ونٹر سیزن ہے، اس کی وجہ سے سردی جانور کے جسم میں سرایت کرتی رہتی ہے کافی عرصے تک، اور پھر جانور کبھی سبز چارہ ایسا کھاتے ہیں جس کے اوپر وہ شبنم کے قطرے موجود ہوتے ہیں، یا گیلا سبز چارہ کھاتے ہیں تو جانوروں کے جسم اکڑ جاتے ہیں اور وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ان کے حواس یعنی کہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے اور شیورنگ اور کنولژنز یعنی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منہ بار بار جانور کپ کپاتا ہے، ہیڈ اٹھاتا ہے نیچے گراتا ہے، اور جسم کے باقی حصے بھی بے سدھ ہو جاتے ہیں۔ پیشاب رک بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رک سکتا۔ اس سچویشن میں کرنا یہی چاہیے، فوری طور پر جانور کو گرم جگہ پر شفٹ کیا جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول گرم کیا جائے۔ ظاہر ہے آگ لگائی جائے یا ہیٹر ہے تو وہ قریب کیا جائے، اور اس کے باڈی ٹیمپریچر کو ارد گرد کے ٹیمپریچر کو بوسٹ اپ کر کے بہتر کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو ایسے ملٹی وائٹامن انجیکشنز فوری طور پر اگر انٹراوینس ہو سکے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس سچویشن میں جو وین ہوتی ہے بہت ہی وہ ڈم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہاں انٹراوینس انجیکشن لگانا بھی پرابلمیٹک ہو جاتا ہے۔ تو فوری طور پر اگر وہ لگ سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو انٹرامسکولر نیروبیان ہے، ایمیوائکام ہے، B12 ہے، B6 ہے، یہ لگانا چاہیے۔ یہ سارے کٹھے نہیں لگانے، فوری طور پر اگر B6 انجیکشن مل جائے تو وہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے، اگر B12 صرف مل جائے وہ بہت اچھا رزلٹ دیتا ہے، لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں B کمپلیکس، جس میں B6 بھی ہے، B12 بھی ہے، اور B1 B2 B3 اور باقی چیزیں بھی ہیں، وہ مل جائیں، وہ لگانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ڈیزی پام ٹیبلٹ فارم میں بھی آتا ہے اور باقی مختلف فارمز میں آتا ہے، وہ استعمال کروائیں، یا کم از کم اینٹی ویل انجیکشن ہے، وہ کنولژنز کو کنٹرول کرے گا، اس کی دماغی کیفیت کو تھوڑا سکون میں لائے گا، کیونکہ جانور کے دماغ پر اس سردی کا اور اس لو ٹیمپریچر کا سب سے پہلا اثر باڈی کے وائٹلز پر اور دماغ پر ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا سکون میں آنا چاہیے کیونکہ اسے جھٹکے لگ رہے ہیں، لیکن ساتھ وائٹامن تھراپی یہ لازمی طور پر دے دیں، اور ہو سکے تو 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے یہ ملٹی وائٹامن انجیکشن ریپیٹ کیا جائے، اور پھر 2 گھنٹے بعد پھر ریپیٹ کیا جائے، یعنی 6 گھنٹے میں 3 مرتبہ B کمپلیکس انجیکشن اسے مل جانا چاہیے۔ مختلف نام سے اویلیبل ہیں، کسی کیراسل کے نام سے اویلیبل ہے، ایمیوائکام کے نام سے اویلیبل ہے، امائنو وائٹال کے نام سے اویلیبل ہے، B کمپلیکس خود ایک پریپریشن ہے مارکیٹ کی اویلیبل ہے۔ اگر آنر غریب ہے اور اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو پھر ہم نیروبیان پر صرف اکتفا کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے بھی کوئی ارینج کر دیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو وائٹامن A D3 انجیکشن اسے فوری طور پر وہ بھی لگنا چاہیے۔ وائٹامن ڈی بہت ضروری ہے، اور اس میں وائٹامن A بھی ہوتا ہے اور E بھی ہوتا ہے۔
تو وہ بھی اسے بہت زیادہ افاقہ دے گا، اور وائٹامن AD3 انجیکشن کے ساتھ ساتھ پھر اس کی حالت تھوڑی سنبھلے گی، ٹیمپریچر تھوڑا بوسٹ اپ ہوگا، اس کو ایک منرل اور وائٹامن کی پریپریشن پاؤڈر فارم میں پریسکرائب کر کے دے دیں، جس میں سارے وائٹامنز اور منرلز ہوں۔ LS منرل فارم میں ہو سکتا ہے، وائٹامنرل T فارم میں ہو سکتا ہے، اور مختلف اور بھی نام ہیں۔ تو مارکیٹ میں جو کوئی اچھی پروڈکٹ ہو وہ ریکمینڈ کریں باڈی ویٹ کے حساب سے۔ کسی کو 25 گرام صبح شام چاہیے، کسی کو 50 گرام صبح شام چاہیے، کسی کو 100 گرام صبح شام چاہیے، تو ڈیپینڈنگ اپان دی باڈی ویٹ آف دی اینیمل۔ گوٹ ہے تو 25 گرام سے 50 گرام تک کافی ہے، اور کڈ ہے تو 20 سے 25 گرام کافی ہے، اور بڑا اگر جانور ہے مثلا گائے بھینس ہے، یا اگر اس کا بچڑا یا بچڑی ہے، یا کٹا یا کٹی ہے، تو اس کے باڈی ویٹ کے حساب سے 75 گرام، 100 گرام، 150 گرام تک بھی ہم صبح شام اس کو استعمال کرواتے ہیں، اور ایک دن میں نہیں، کم از کم 20 سے 25 دن تک، پورا ایک مہینہ تک یہ صبح شام یہ فارمولیشن چلتی رہے، تاکہ اس کی جتنی پہلے والی ڈیفیشنسی کمی اس کے اندر ہو چکی ہے وہ پوری ہو جائے، اور پھر اس کی خوراک متوازن رکھیں اس جانور کی آئندہ کے لیے، اور اس کو شبنم والی خوراک سے، گیلی خوراک سے بچائیں، سردی سے بچائیں، اور پرسکون ماحول میں اس جانور کو رکھیں، سٹریس سے اس جانور کو بچائیں۔ اور دوستو یہی بیماریاں انسانوں میں بھی ہوتی ہیں، انسانوں میں بھی اسی طرح کی مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اسی سے ملتی جلتی ہے، لیکن وہ MBBS ڈاکٹر صاحبان آپ کو بتائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔